بھائی فضل کریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے 11 مارچ 1973 اتوار بعد مغرب سورج شہر کا۔ اس کا مضمون ہے کامیابی اور ناکامی۔ کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار انسان کے اندر کی مایا پر ہے۔ اللہ جل شانہ نے انسان کی کامیابی اور ناکامی کو دونوں چیزوں کو اس کے اندر میں رکھا ہے۔ کامیاب کرنے والی چیز بھی اور ناکام کرنے والی چیز بھی دونوں انسان کے اندر سے ابھرتی ہے۔ کفر بھی انسان کے اندر سے ابھرتا ہے، ایمان بھی انسان کے اندر سے ابھرتا ہے، علم انسان کے اندر سے ابھرتا ہے، جہالت بھی انسان کے اندر سے ابھرتی ہے، حسد بھی، کینہ بھی، بغض بھی، ظلم بھی، یہ ساری چیزیں انسان کے اندر سے ابھرتی ہیں۔ ہمدردی اور غمخواری بھی، تواضع بھی، اچھے صفات، بری عادتیں، برے صفات، یہ سب انسان کے اندر سے ابھرتے ہیں۔ لیکن اصل کامیابی کا دار و مدار باہر کی چیزوں میں نہیں ہے، بلکہ تمہارے اندر یہ باہر کی چیزوں پر محنت کر کے کیا بنا، اندر میں تمہارے کیا بنا، اس اندر کے بنے ہوئے پر کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہے۔ دنیا میں باہر جتنی چیزیں ہیں وہ اصل نہیں ہیں، اس میں کامیابی ناکامی کا دار و مدار نہیں ہے، بلکہ محنت ان چیزوں پر ہوگی، مگر صحیح محنت ہے تو اندر تمہارے کامیابی والا معاملہ بنے گا، اور محنت تمہاری صحیح نہیں ہے تو اندر میں ناکامی والا معاملہ بنے گا۔ اس لیے ہم اپنے اندر کی بنیاد پر نظر ڈالیں کہ ہمارے اندر کیا بن رہا ہے۔ اب ہم نے سیاست پر محنت کی ہے تو اس سے وزارت بنے گی، یہ بنی ہوئی وزارت اصل نہیں ہے۔ ہم نے اگر میڈیکل لائن پر ظاہر میں کوشش کی ہے تو آپ کے اندر میں ڈاکٹری پن آیا، لیکن یہ کامیابی کی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ نے وکیل بننے کی محنت کی ہے، اس ساری محنت کرنے سے اندر میں وکالت کرنے کی استعداد سب کچھ پیدا ہو جائے گی، لیکن کامیابی کا دار و مدار اس پر نہیں ہے، بلکہ کامیابی کا دار و مدار اندر میں جو چیز بنے گی، وہ اندر کی چیز بنانے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے کہ تم دنیا کی چیزوں میں محنت بھی کرو تو اس طرح محنت کرو کہ دنیا کی ضرورتیں تو اس سے پوری ہو جائیں۔ ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کی تو تمہاری ضرورت پوری ہو جائے، وکالت کی ڈگری حاصل کی تو تمہاری ضرورت پوری ہو جائے، لیکن کامیابی آخرت کی اسی پر نہیں ہے۔ کامیابی اندر کی چیز کیا بنے گی، اس کو انبیاء کرام علیہ السلام محنت کر کے سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ دنیا میں اس کی مثال اسکول ہے، جس میں ٹریننگ ہوتی ہے۔ جس طرح اسکول میں مختلف قسم کے کام ہوتے ہیں جو محنت کر کے آپ کو سکھلائے جاتے ہیں۔ کسی کو درزی کا کام سکھایا جاتا، کسی کو لکڑی کا کام، کسی کو رنگائی کا کام، کسی کو میکینک اور مشینوں کا کام، اور یہ سیکھ کر آپ اسکول میں یہ چیزیں تیار بھی کرتے ہیں۔ اور آپ نے کیسی تیار کی،
اس پر آپ کو کامیابی کے نمبر بھی ملتے ہیں اور آپ کو ڈگری بھی ملتی ہے۔ لیکن آپ جب اسکول سے فارغ ہو کر ڈگری لے کر آپ گھر جائیں گے تو جتنی چیزیں اسکول میں آپ نے تیار کی ہیں، بہت سارے کپڑوں کے جوڑے درزی بننے کے لیے سیکھ کر تیار کیے تھے، بہت سارا فرنیچر اسکول میں تم نے سیکھنے کے لیے بنا کر جمع کیا تھا، بہت ساری چیزوں کو رنگ روغن کر کے، بہت ساری مشینیں اور ٹیکنیک سے آپ نے سب چیزیں بنائی تھیں، وہ سب تو اسکول والوں کے نمونے کے طور پر کہ ہمارے اسٹوڈنٹس نے یہ سیکھا۔ لیکن اب ڈگری آپ کو دے رہے ہیں تو آپ یہ کہیں کہ میں یہ ساری چیزیں اٹھا کر لے جاؤں گا میرے گھر، تو کوئی اسکول والا آپ کو لے جانے نہیں دے گا۔ بس جس طرح یہ چیزیں گھر نہیں لے جا سکتے تم، گھر کیا لے جا سکتے؟ تم نے یہ فن جو سیکھا ہے، اس فن کے ذریعے سے گھر جا کر اب ایسے فن کے کپڑے بناؤ، ایسے فن کی گاڑی بناؤ، ایسے فن کے ذریعے سے تم اس کی مشینیں تیار کرو، تو وہ فن تم دماغ میں لے کر جاؤ گے، لیکن بنی ہوئی چیزیں اسکول سے تم گھر نہیں لے جا سکتے۔ بس اسی طریقے سے میں آپ کو مثال دے کر یہ چیز سمجھانا چاہتا ہوں کہ آج دنیا میں تم نے جو کچھ بھی بنایا، بنانے والوں نے ٹرینیں بنائی، بنانے والوں نے ہوائی جہاز بنائے، بنانے والوں نے الیکٹرک آئٹمیں بہت ساری بنائیں، لیکن وہ قبر میں چلے گئے، ایک چیز بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے۔ ہاں، اپنا فن ساتھ لے کر گئے، لیکن وہ فن کس قسم کا تھا؟ کیا وہ فن سے آخرت کی کامیابی موجود تھی یا صرف دنیا کی ضرورت؟ تو آپ کی دنیا کی ضرورتیں پوری ہو گئی، آپ چلے گئے، وہ چیزیں تو آپ کے ساتھ گئی نہیں، اور وہاں آپ کو اس کا کوئی بدلہ بھی نہیں ملا، اور آپ کو کامیاب لوگوں میں شمار بھی نہیں کیا گیا، بلکہ آپ وہاں جانے کے بعد وہاں کی جو چیزیں ہیں وہ کیا تیار کر کے لائے ہو؟ قرآن کو سیکھ کر آئے ہو، کلمہ سیکھ کر آئے ہو، اس کی حقیقت کو سمجھ کر آئے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سن کر آئے، جنت کو سمجھ کر آئے، جہنم سے ڈر کے آئے، جہنم سے بچنے کے سامان کر کے آئے، جنت حاصل کرنے کا معاوضہ کر کے آئے۔ کیا تم یہ سب کر کے آئے ہو؟ تو اس پر تمہاری وہاں کی کامیابیاں ہیں۔ اسی کو قرآن پاک کہتا ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو کچھ تمہارے اندر میں ہے وہ تم قبر میں لے کر جاؤ گے۔ بادشاہ بھی وہی لے کر جائے گا جو اندر بنا ہوگا، امیر بھی غریب بھی وہی لے کر جائے گا جو اندر بنا ہوا ہے۔ سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنے اندر کے بنے ہوئے پر نگاہ رکھے، ظاہر کے بنے ہوئے پر کوئی توجہ بھی نہ ہو، یعنی آخرت میں کیا چیزیں کام آنے والی ہیں۔ بڑے بڑے سلاطین، بڑے بڑے اپنی بادشاہت کے عہدے وہ سارے یہاں چھوڑ کر چلے گئے، آج ان کا کوئی پرسان حال بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے وہاں کی تیاریاں نہیں کی تھی۔ دنیا میں مال و دولت کے خزانے ان کے پاس موجود تھے، لیکن انہوں نے اس کے باوجود کہ خود کی ذات پر مسلمان ہو کر بھی حج فرض تھا، اس حج کے فریضے کو ادا نہیں کیا تھا۔ نماز اس پر فرض تھی، لیکن اس کے لیے تو دیر سے راتوں میں سونا اور پھر دیر سے اٹھنا، نمازوں کا، ذکر کا، تلاوت کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، سب سے بڑی اس تبلیغ کی محنت ہمارے اندر کی محنت ہے،
کہ اندر میں کیا بن رہا۔ ایک عورت کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے، حاملہ ہوتی ہے، تو وہ عورت کو اپنے اندر کی چیز کی کتنی فکر ہوتی ہے۔ وہ سیڑھی چڑھنے میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں، سونے میں، کروٹ بدلنے میں ہر وقت اس بات کا خیال رکھتی ہے کہ میری اندر کی چیز بگڑ نہ جائے۔ جس طرح ایک عورت حاملہ کو اپنے اندر کی چیز کے صحیح ہونے کا خیال ہے، سچ پوچھو اگر اس کا کان خراب ہو گیا، اب وہ دنیا میں بچہ پیدا ہوا لیکن کان صحیح نہیں تھا، ساری دنیا کی طاقتیں مل کر اس کے کان کو صحیح نہیں کر سکتے۔ اس کا ہاتھ پاؤں ناقص ہے، اس کو کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ اندر کا بگڑا ہوا وہ باہر آنے کے بعد نہیں بنتا۔ اسی طریقے سے آج ہم دنیا میں ہیں، گویا ہم دنیا کے پیٹ میں ہیں، اور قبر اور آخرت یہ ابھی ہمارے سے باہر کی چیز ہے۔ ہم وہاں جانے کے بعد دیکھیں گے کہ ہماری آنکھ صحیح نہیں بنی، ہمارا ہاتھ صحیح نہیں بنا، ہمارا پیٹ صحیح نہیں بنا، تو اب آنے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد اب اس کو ہم دوبارہ صحیح نہیں کر سکتے۔ اور قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے کہ لوگ کہیں گے اے اللہ ہمیں واپس بھیج دیجئے، ہم اس کو ٹھیک کر کے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں کلا، اب ہرگز نہیں، وہ وقت وہیں بن کر آنے کا تھا، اب تمہارے لیے کوئی موقع نہیں ہے۔ جیسے کوئی بچہ پیدا ہوا، بہرا ہو گیا، گونگا ہو گیا، سوچنے کی بات ہے پوری زندگی کیسی ہوگی۔ تو معلوم ہوا دنیا کی زندگی کے لیے جو چیز ماں کے پیٹ سے لے کر آیا، انہی اعضاؤں کو لے کر دنیا میں چلنا ہے۔ اگر ایسے ہی دنیا کے پیٹ سے آخرت میں جاؤ گے تو جیسے بن کر گئے ہو۔ قرآن پاک میں سورہ یاسین میں اس کا پورا ذکر ہے کہ مشرکین وہ قبر سے اٹھیں گے تو وہ فرشتے ان سے کہیں گے کہ چلو حشر کے میدان کی طرف، تو ایمان والے تو حشر کے میدان کی طرف سیدھا چلنا شروع کر دیں گے، لیکن کافر وہ سیدھا چلنا چاہیں گے تو چل نہیں سکیں گے، بلکہ وہ زمین پر گر جائیں گے، پیر اوپر ہو جائیں گے، سر نیچے ہو جائے گا۔ پھر فرشتے ڈنڈوں سے پٹائی کریں گے اور کہیں گے سیدھا ہو اور چل۔ وہ پھر سیدھا ہونے جائے گا تو پھر وہ الٹا ہو جائے گا، پیر اوپر اور سر نیچے۔ پھر وہ کہیں گے تم ہمیں ڈنڈے مارتے ہو لیکن ہم سے تو سیدھا کھڑا ہی نہیں رہا جاتا۔ فرشتے کہیں گے اللہ کا حکم ہے تم سر سے چلو، دنیا میں پیروں سے تم کو خدا نے چلایا تو صحیح نہیں چلے، الٹے چلتے تھے، غلط راستوں پر چلتے تھے، آج تمہاری سزا جہنم کی سزا تو بعد میں ملے گی، ابھی پہلی تمہاری سزا یہ ہے کہ تم سر سے چلو۔ چنانچہ کافر سر سے چلیں گے تو مسلمان ایمان کی وجہ سے جو پیروں سے چلے گا وہ ان کو دیکھ کر حیرت کرے گا اور کہے گا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارا ایمان بچایا کہ کم سے کم ہم پیروں سے چل تو رہے ہیں۔ یہ تو کافر تھے، یہ پیروں سے الٹے ہی چلتے تھے دنیا میں، آج تو نے ان کو الٹا کر دیا اور یہ سر کے بل چل رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی بعض چیزیں اپنی ہوتی ہیں، اپنی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی یوں کہتا ہے یہ میرا گھر، یہ میری دکان، یہ میرا کارخانہ۔ اس لیے انسان کے جسم میں خدا نے جو کچھ بنایا ہے، یہ میرا کان، یہ میری آنکھ، یہ میرا دل، یہ میرا دماغ،
یہ میرا سر، یہ میرے بال، یہ ساری چیزیں بھی میری ہیں، تم اس کے پیچھے محنت کرو کہ یہ غلط نہ چلیں۔ اگر کان غلط چلیں گے تو قیامت میں اس کا نقصان ہوگا، آنکھیں غلط چلے گی تو قیامت میں اس کا نقصان ہوگا، پیٹ غلط چلے گا تو اس کا آخرت میں نقصان ہوگا، دل دماغ غلط چلے گا تو آخرت میں اس کا نقصان ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، اپنی چیزیں ہیں، اپنی چیزوں کا خوب خیال رکھو۔ جیسے دنیا میں ہم اپنی چیزوں کا خیال کرتے ہیں، یہ سارے جسم کے اعضاء یہ ہمارے اپنے ہیں، یہ بگڑ نہ جائیں، اس کا خیال رکھو۔ اسی کا نام تبلیغ کے اندر ایمان کی حقیقت کو پیدا کرنے کا مقصد ہے۔ اگر یہی چیزیں جو جسم کے اندر ہیں یہ صحیح نہیں ہوتی تو سارے کام ہمارے بگڑ جاتے ہیں۔ حشر کے میدان میں اتنا ہی نہیں کہ تم نے کان خراب کیے اور ناک خراب کی، دماغ خراب کیا، پیٹ خراب کیا، چلو یہ خراب ہو گیا، نہیں، تمہارے آگے کے سارے کام بگڑ جائیں گے۔ فائدہ تو جبھی اٹھا سکو گے جیسے دنیا میں یہ سب چیزیں صحیح ہوتی ہے تو بہت سارے کام آدمی انجام دے سکتا ہے، لیکن یہ کام کی چیزیں ہی خراب ہو گئیں تو اب دوسرے کام کیسے انجام دے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، بہت زیادہ فکر کی ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو صحیح بناؤ۔ ایمان اپنا اپنا ہونا چاہیے۔ ہاں، اللہ نے اتنی سہولت ضرور دی ہے کہ عمل دوسرے کا کام آ جائے گا۔ بھوک آدمی کو اپنی ہونی چاہیے، کھانا دوسرے کا ہوگا تو کھا لیں گے، لیکن بھوک ہی نہیں ہے تو بتاؤ کیا کرو گے؟ تو بھوک تو اپنی اپنی ہونی چاہیے۔ ایسے ہی ایمان اپنا اپنا ہونا چاہیے۔ عمل کوئی اور تمہیں ایصال ثواب کر دے گا، چل جائے گا۔ بچے کو حافظ بنایا ہے، تمہارے کام لگ جائے گا۔ اعمال دوسروں کے بھی کام آ جائیں گے، لیکن ایمان اپنا اپنا ہی کام آئے گا۔ اللہ کے نبی نے صاف فرما دیا، اے میرے چچا، ایک بار میرے کان میں کلمہ پڑھ لو، ایمان اپنا اپنا کام دے گا۔ اگر اعمال تمہارے پاس نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ اعمال کے لیے اپنی طرف سے فضل بھی فرمائیں گے، پیارے نبی کی شفاعت کا بھی سہارا ہوگا۔ لیکن جس طرح دنیا کے اندر بھوک اپنی ہونی چاہیے، کھانا کوئی بھی کھلا دے تو آدمی کھا لیتا ہے، ایسے ہی ایمان اپنا اپنا ہونا چاہیے۔ اعمال کسی کے تم کو کام لگ جائیں گے۔ اگر بچہ حافظ ہے لیکن ماں کافرہ بن کے مر گئی تو یہ بچے کا حفظ ماں کو کام نہیں دے گا۔ ماں کے اندر اعمال کی کمی ہے تو بچے کا حفظ اس ماں باپ کو کام دے جائے گا۔ اس لیے ہر ایک کا حشر کے میدان میں بھی اپنا اپنا ایمان دیا جائے گا۔ انبیاء کا ایمان بھی اپنے بیٹوں کو کام نہیں آئے گا، باپ کا ایمان بیٹے کو، بیٹے کا ایمان باپ کو کبھی بھی کام نہیں آئے گا، بلکہ سب کو اپنا اپنا ایمان لے کے جانا ہے۔ تو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے یہ تبلیغ کی محنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھ بند ہوا نا۔